تاجدار ختم نبوت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے۔ فلسطین ہو، چاہے غزہ ہو، چاہے سیریا ہو، چاہے بغداد ہو، پوری دنیا کا جائزہ کریں۔ دھرم اور بھی تو ہیں، دھرم اور بھی تو ہیں، مگر چرچے میں اسلام نظر آئے گا، چرچے میں اسلام نظر آئے گا، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے، دنیا کو پتا ہے اسلام ہی غالب آئے گا، مصطفیٰ کا نظام ہی غالب آئے گا۔ یہ اچھوں کو بھی معلوم، غیروں کو بھی معلوم، دشمنوں کو بھی معلوم، اپنوں کو بھی معلوم کہ ایک مسلمان سچا مصطفیٰ کی محبت سینے میں بسایا ہوا اگر عالم اسلام پرچم کرے بلند، کوئی سامنے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے کبھی قرآن کے اوپر معاذ اللہ، کبھی اسلام کے اوپر معاذ اللہ، کبھی ناموس مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر انگلی۔ وجہ کیا ہے؟ کوئی سیاست چمکانا ہے کسی کو تو اسلام نظر آئے گا اس کو، کسی کو اپنے آپ کو جو ہے لوگوں کی اٹینشن کوئی چاہے، اگر جب تک اس کو اٹینشن ہی نہیں مل رہی ہے، ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے کہ بولو اسلام کے خلاف اٹینشن مل جائے گی، بولو اسلام کے خلاف، بولو مسلمانوں کے خلاف سیٹ مل جائے گی، بولو اسلام کے خلاف راجنیتی چمک جائے گی، بس یہی اصول بنا لیا گیا۔ مگر یاد رکھو، تم بولو گے اللہ تبارک و تعالی، رب تبارک و تعالی جواب دینے والا ہے، یہی حق ہے، یہی سچ ہے۔ اسلام کے اوپر جن لوگوں نے انگلیاں اٹھائی ذات مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، جنہوں نے نقص ذات مصطفیٰ میں نکالنے کی کوشش کی، خدا کی قسم وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی، یہ آپ کے اور ہمارے لیے میں بتا رہا ہوں، رب کی بارگاہ میں ہر چیز کی معافی ہے۔ خدا کی قسم محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی بے ادبی یہ رب کو معافی نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں یہ رب کو منظور نہیں ہے۔ سرکار اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان وہ ہے، اللہ تعالی نے ایسی بلند شان فرمائی مصطفیٰ کی کہ جب بھی کوئی معاذ اللہ بدبخت شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں زبان دراز کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا دفاع فرمایا، عمل سے، قول سے، فعل سے۔ رب تبارک و تعالی کا فعل ہمارے شان سے مختلف، ہمارے سمجھ سے مختلف، اس کے شایان شان اس کا فعل، اس کے شایان شان اس کا قول۔ ابو لہب نے کہا تھا جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اعلان نبوت کے بعد، اظہار نبوت کے بعد دعوت اسلام پیش کی، مکہ المکرمہ کی سرزمین پر سب کو جمع کیا، تو ابو لہب نے نازیبہ کلمات کہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی کو جلال آیا، رب تبارک و تعالی کی شان جلالت قرآن میں یہ کہتی ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ کٹ گئے، تیرا مال تجھے کام نہ آیا، تیرا مال تجھے کام نہ آیا۔ رب تبارک و تعالی کی ذات مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بنایا ہی ہے، رب نے ایسا بنایا ہے کہ ہر جامع، ہر خوبیوں کے مصطفیٰ کیا ہے؟ جامع ہے، ہر خوبیوں کی۔ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خصائص الکبریٰ شریف میں کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب پاک
صلی اللہ اپنے محبوب کے چہرے پر 70,000 پردے رکھے تھے. کتنے؟ 70,000 پردے. آپ کو یاد ہوگا حسن یوسف کے تعلق سے حضرت یوسف علیہ السلام کو پالنے والی زلیخا، مگر وہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاء اللہ. اس مبارک اجتماع کے اندر میں مشترکہ طور پہ آنا اپنے تمام مصروفیات کے باوجود یقیناً یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہوئی تو ہمارے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات ہوگی. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد طب القلوب دوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آپ حضرات جو ادھر ادھر کھڑے نظر آتے ہیں، درمیان میں جو خلا نظر آتی ہے خالی، برائے مہربانی اسے اطمینان کے ساتھ میں پر کر لیں. انشاءاللہ العزیز جو علماء کرام کا وفد ایس پی صاحب کے پاس میں گیا تھا، پھر اس کے بعد بھی کلکٹر صاحب کے پاس میں جائیں گے تو ساری باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کی جائیں گی. یقیناً یہ اہل چندرپور کے لیے بہت بڑی کامیابی کی بات ہے کہ بے شمار جگہوں پہ دھرنے آندولن ہوئے، ریلیاں نکالی گئی، لیکن وہاں پر ایسی آشواسن دے کر جو ہے لوگوں کو واپس کر دیا گیا. لیکن چندرپور کے ایس پی صاحب میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس میٹر کو بہت گمبھیرتا کے ساتھ میں لیا اور پورے طریقے سے FIR درج کرانے کا آدیش دیا. اس طرح کی اگر کارروائی اگر ہر شہر میں، ہر ضلع میں، ہر صوبے کے اندر میں اگر ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی گستاخ، کوئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا کوئی شخص بھی پھر سامنے نظر نہیں آئے گا. اور صرف ہم اس بات کا ہی مطالبہ نہیں کرتے کہ جس نے ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اطہر میں گستاخی کی اس کے خلاف FIR درج کرائیں، بلکہ ہم حکومت مہاراشٹر سے لے کر سینٹرل کی گورنمنٹ تک کے سب سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک ایسا قانون بنایا جائے کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی مذہب کا ماننے والا کسی کے مذہب کے اوپر کوئی ٹپی نہ کرے، جس کی وجہ سے کسی کے بھاوناؤں کو، کسی کے دل کو تکلیف پہنچے اور وہ لوگ پھر سڑکوں پر، روڈوں پہ اتر کر سڑک جام کریں. اس وجہ سے ہم اس بات میں مطالبہ کرتے ہیں. ایمان ہمارے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو ماننے کا نام ہے. تو سبحان اللہ. ایمان کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نام کو ماننا، ان کی جان ذات کو پہچاننا، ان کی لائی باتوں کو ایکسپٹ کرنا، اس کا نام ایمان ہے. اور ہم نے اپنے اسلاف سے، اپنے بزرگوں سے سنا، تاریخ کے اندر بھی آج بھی یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جب بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر لوگوں نے انگشت نمائی کی، سرکار اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اطہر کے اندر میں گستاخیاں کی، یہ مجمع تو کیا ہے، سڑکیں جام ہو گئی. یہ مجمع کیا ہے، یہ سڑکیں جام ہو گئی، کیونکہ ہمیں ایمان ملا مصطفیٰ کے صدقے، ہمیں قرآن ملا مصطفیٰ کے صدقے، ہمیں اسلام ملا مصطفیٰ کے صدقے، ہماری جان ہے مصطفیٰ کے صدقے، ہم آئے یہاں مصطفیٰ کے صدقے اور ہم انشاءاللہ اٹھیں گی بھی وہاں مصطفیٰ کے صدقے. اس لیے جو لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں، ارے ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے، انہیں شکشا لینے کی ضرورت ہے. کسی کے پاس جا کر ٹیوشن کلاس لو، کسی کے پاس جا کر علم حاصل کرو. اگرچہ تم ہمارے اسلام سے ہی دور کیوں نہ ہو، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو. جو لوگ سیرت مصطفیٰ کی چاشنی ہے، سیرت مصطفیٰ میں مغز یہ ہے کہ جو لوگ سر لینے آئے تھے مصطفیٰ کی سیرت پڑھنے کے بعد سر دینے کو تیار ہو گئے. الفت ہی ایسی ہے.
जामी मुस्तफ़ा की मोहब्बत का ऐसा है कि जब पियोगे तो तुम्हें फिर नजर आएगा। इसीलिए सीरत मुस्तफ़ा को पढ़ो। और मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि आपने नामुस रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पहरा देने के लिए अपना इतना कीमती वक्त दिया। अल्लाह तबारक व तआला आपकी सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। आमीन। जरूरत इस बात की है, ये जो कुछ भी आज हो रहा है ये हमारी लापरवाही और कोताही की वजह से हो रहा है। अगर आप हमेशा कमर बंद रहते, अगर आप भारत के आईन संविधान के मुताबिक अगर हिंदुस्तान के अंदर में आप हमेशा चौकाचंद रहते, होशियार रहते, तो मजाल है किसी की कोई इंसान गुस्ताखी कर बैठता। अरे हमारे गजब का और हमारे जोश का तो ये आलम है कि हमारे सामने अगर कोई हमारे बाप की गुस्ताखी करे हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये तो आकाओं के आका है, ये तो रसूलों के रसूल है। अगर मुस्तफा की शान में कोई गुस्ताखी करा हम कैसे बर्दाश्त करें? पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। पूरा प्रशासन, पूरी हुकूमत इस बात को मानती है कि मुसलमान का कारोबार खत्म कर दो वो रोजा रख लेगा, उसका मकान गिरा दो वो फुटपाथ पे रह जाएगा। लेकिन अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर याद रखे और सुने मुस्तफा की शान अतर के अंदर में अगर कोई गुस्ताखी की जाएगी हमारी जाने नबी के नाम पे कुर्बान की जाएगी। ये जज्बा, ये जोश हमारे दिलों के अंदर में है, ये हमारे नौजवानों के अंदर में है। इसीलिए आज देखें आप, हाल ही दिनों के अंदर में एमपी की सरजमीन पर हाजी शहजाद साहब का घर तोड़ दिया गया। क्या जुर्म था? हाल ही दिनों के अंदर में कुछ दिन पहले मस्जिद को तोड़ दिया गया। क्या जुर्म था? हाल ही दिनों के अंदर में आए दिन बच्चों पर, कम सिन लड़कियों के ऊपर में बलात्कार किया जा रहा है। क्या जुर्म है? और करने वाले कौन लोग हैं? इस घटना को अंजाम देने वाले कौन लोग हैं? इस चीज को बजा लाने वाले कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनका ताल्लुक ना तो अमन से है ना शांति से है। ये लोग घटना कर कर हिंदुस्तान के माहौल को खराब करना चाहते हैं। क्या आपने कभी ये घटना सुनी कि किसी मुसलमान नौजवान ने रेप किया हो? क्या आपने कभी ये घटना सुनी कि किसी मुसलमान ने किसी मंदिर को तोड़ा हो? क्या आपने ये घटना सुनी कि किसी मुसलमान ने किसी की भावनाओं को तकलीफ पहुंचाई हो? हरगिज नहीं। अरे हमारी मसरूफियत का तो आलम यह है कि हम सुबह निकलते हैं तो शाम अपने घर पहुंचते हैं, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हमारा मुतालबा यह है कि हम पर अगर जब कुछ आज आएगी तो हम भी भारत के आईन और संविधान के मुताबिक अपना हक लेने के लिए हिंदुस्तान में तैयार है। क्योंकि ये हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये हिंदुस्तान किसी एक मजहब के मानने वाले की प्रॉपर्टी नहीं है। इसके राइट के अंदर में हर किसी का खून शामिल है, जहां सबका हक बराबर है। इसीलिए गुजारिश करता हूं अपने नौजवानों से, आप हमेशा चकाचौंध रहे, अपनी मस्जिदों को आबाद करें, अपने मदारिसों की हिफाजत करें, अपने असलाफ की तारीख को पढ़ें, बुजुर्गान दीन के मिशन को पढ़ें और नामूस से रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हरफे आज आए इसको बर्दाश्त भी न करें। हजरत सालेह अला नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम, ये पैगंबर गुजरे हैं। सालेह अलैहिस्सलातु तस्लीम के ऊँटनी को कत्ल करने वाले 4 लोग थे। कितने लोग थे? 4 लोग थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने 60,000 लोगों पे अज़ाब नाजिल किया। कितने? 60,000 लोगों पर अल्लाह का अज़ाब आया था। क्यों आया था? वो 60,000 लोगों का जुर्म था खामोश, चुप्पी। हमको क्या करने का? आज यही तो हो रहा है हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर में, मुस्लिम तबके के अंदर में 75 लोगों का यही मकसद है, मेरी ड्यूटी, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी पेंशन, मेरी जिंदगी और मैं। अरे जिसके ड्यूटी जिसके सदके में तुम कर रहे हो वो नबी पाक की जात है। जिसके सदके में तुम अपने आलीशान महलों के अंदर में हो नबी की जात है। जिसके सदके में तुम खा रहे हो नबी की जात है। जिसके सदके में तुम पी रहे हो नबी की जात है। जिसके सदके में तुम पहन रहे हो नबी की जात है। अगर नबी का वकार महफूज है तो तुम महफूज हो, अगर नबी का वकार महफूज नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं तुम जाकर घड़े के अंदर गिरते हुए नजर आओगे। बादशाह हारून रशीद ने इमाम मालिक से पूछा था कि अगर कोई शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अथर में गुस्ताखी करे तो क्या करना चाहिए? तो हजरत इमाम मालिक, इमाम अरब ने इरशाद फरमाया कि
اس کا جواب دینا چاہیے، اس کا دفاع کرنا چاہیے۔ پھر فرمائے کہ اگر ایسا نہ کرے تو اسے زندگی گزارنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ اور یہی ہو رہا ہے۔ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری رکشا کے لیے، ہمیں اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے ایمانیت کے اعتبار سے جہاں قرآن موجود ہے وہیں پر ہندوستان کی سرزمین پر ہماری رکشا کے لیے سنویدھان موجود ہے۔ اور سنویدھان کسی ایک کی پراپرٹی نہیں ہے۔ سنویدھان بنانے والوں نے سب نے ادھیکار دیا ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والوں کو اس کی مذہبیت پر عمل کرنے کا پورا رائٹ ہے۔ آپ آئیے نا، سنویدھان کی تاریخ پڑھیں۔ یہ سنویدھان ہے جہاں ہم قرآن شریف کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہمارے مقتدیوں نے مجھے گفٹ کے اندر میں سنویدھان دیا اور ماشاءاللہ اس کو روز میں پڑھتا ہوں۔ تو اس کے آرٹیکل اور اس کے پوائنٹس ایسے ہیں کہ اگر جب آپ پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں بھارت کے اندر میں مسلمانوں کا کتنا حق ہے، کتنا حق ہے بھارت کے اندر مسلمانوں کا۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات ایجوکیشن فیلڈ کے اندر میں بھی آگے آئے۔ آپ حضرات ماحول کے اعتبار سے اپنے آپ کو سمجھے۔ ہر کسی کو اپنی مذہب پر پورا رائٹ ہے۔ کوئی کاروبار کرے، کوئی ترقی کرے، کوئی کچھ بھی کرے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں یہ اختیار دیا گیا کہ ہم مذہب کے اعتبار سے اپنے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں۔ دنیا کے آئین کے اعتبار سے سنویدھان کے قانون کو اپنے ہاتھ میں رکھے، اور کوئی بھی نوجوان، کوئی بھی شخص سنویدھان کے خلاف اپنے قدم کو نہ اٹھائے، کیونکہ قانون ہندوستان کا کسی ایک مذہب کے ماننے والوں کے لیے نہیں ہے، قانون سب کے لیے۔ آپ آئیے تو صحیح، آپ آتے نہیں ہیں۔ پہلے لوگ کنکر مارتے ہیں، کنکر کا اثر نہیں پڑا تو لوگ جو ہے پھر ایک بیر کی گھٹلی کی طرح ایک پتھر پھینکتے ہیں، پھر اس کا بھی اگر اثر نہیں پڑا تو پھر لوگ بم ڈالتے ہیں، پتھر مارتے ہیں لوگ۔ اور پتھر مارنے کے بعد بھی اگر آپ کے اندر بیداری اگر نہیں آئی تو پھر کون سی ایسی چیز ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ مصطفیٰ جان رحمت کی ناموس کا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس میں زندگی میں انسان پر بیداری آ جاتی ہے۔ اگر نبی کے ناموس پر بیداری نہیں آئی تو تاریخ کا کوئی باپ آپ کو بیدار نہیں کر سکتا۔ اس لیے اپنے نبی کے نام پر زندہ ہو، اپنے نبی کے نام پر جیو، اپنے نبی کے نام پر اٹھو، زندگی صبح و شام اپنے نبی کے لیے بناؤ۔ اسی لیے تو میرے امام نے فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ देखो हमारे नबी की शान, देखो हमारे नबी की शान। ऐसे पाक का दामन, नमाज का दामन, ऐसे रखे आला हजरत, इमाम हजरत, उलमाए इकराम, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो नौजवान उशाकान रसूल तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनसे अदबन इल्तिमास करता हूँ कि स्टेज के पीछे या दाएँ बाएँ जो हजरात नज़र खड़े आते हैं, बराए मेहरबानी आप हजरात सामने तशरीफ़ लाए। कलेक्टर साहब के पास भी फिर इंशाल्लाह भी जाना होगा। बस चंद ज़रूरी बातों के लिए मैं आप हजरात के सामने तशरीफ़ लाया। मेरे बाद भी उलमाए किराम होंगे, इंशाल्लाह उनके बयानात होंगे। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप तो माशाअल्लाह 2-4 घंटे भी इतने ज़्यादा थक गए,
جی آپ تو اتنے زیادہ تھک گئے کہ درود پاک پڑھنے کی آیت آپ کے سامنے پڑھی کر آپ خاموش نظر آتے ہیں. ارے درود پاک وہ عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مصطفیٰ کی ذات پہ پڑھتا ہے. پڑھے آپ اللہم صلی علی و سیدنا و شفیعنا و قریبنا محمد وعلی آل محمد طب القلوب دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وعلیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر, بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر. نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا بسا خود اپنی, نئی کشتی نئی آندھی نیا طوفان پیدا کر. مرنا جینا تو انہی خطروں کے دامن میں اچھا ہے, دل میں حوصلہ اور حوصلوں میں جان پیدا کر. رفیقان محترم, آپ حضرات مسلسل علماء کرام کے ائمہ اعظام کے بیانات کو ہر عنوان پہ سماعت کر رہے ہیں. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز اپنے دامن میں اس کو جگہ دیں گے. میں جو دو اہم موضوع آپ حضرات کے سامنے لے کے آیا وہ ایک یہ ہے کہ ایجوکیشن اور نشہ. ایجوکیشن یہ ہمارا وقار ہے, نشہ ہمارے اسلام میں حرام ہے. جی جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا وہ قوم اگر تعلیم کے میدان میں اگر پیچھے نظر آتی ہے تو یہ ہمارے سماج کے لیے بڑے افسوس کی بات ہے. میں سب سے پہلے شہر چندرپور کے اندر میں ہی نہیں, میں تمام اپنے علماء کی جماعت کی جانب سے یہ خادم ادباً احتراماً قبلہ معاذ احمد صدیقی صاحب کو بڑی تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بحمدہ تعالیٰ چندرپور کی سرزمین پر ایجوکیشن کے نام پر اعلیٰ حضرت اسکول کا آغاز کیا, اور اس اسکول سے جو ایجوکیشن مل رہا ہے بچوں کو سماعت کرنے کے بعد میں دل یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اگر کوئی بچہ اس اسکول میں ایڈمیشن لیتا ہے تو اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے اور دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے. اور دوسرے وہ شخص قبلہ محترم الحاج الطاف سر اور ایک ہمارے محب گرامی وقار ڈاکٹر وسیم غوث صاحب, یہ دو احباب ہیں کہ جنہوں نے دور حاضر کے اندر میں اپنا قیمتی سرمایہ نکال کر دو ایک ایسے گروپ بنائے, ایک گزارش فنڈ گروپ اور دوسرا ایک مدد گروپ, جس کے اندر میں بے شمار افراد کو جو پیسوں کے متلاشی ہیں, بے شمار ایسے مریض جو پیسوں کی وجہ سے ہاسپٹل کے اندر میں اپنی جانیں دے رہے ہیں, اس گروپ کی بنیاد سے, اس گروپ کی وجہ سے ان کی مدد ہو رہی ہے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اعلیٰ حضرت اسکول کے تمام ارکان کو, تمام محبین کو, تمام اراکین کو سہیوگ کریں, سپورٹ کریں, اور امید کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسکول کو صرف نرسری پرائمری 1 2 3 4 تک کے نہیں بلکہ اعلیٰ سے اعلیٰ ایجوکیشن فیلڈ کے اندر میں کامیابی یونیورسٹی عطا فرمائے, کیونکہ ضرورت ہے اس بات کی. اور دوسری ضرورت یہ ہے کہ آپ نفلی صدقے کے طور پر, آپ نفلی عبادت کے طور پر ایجوکیشن کے نام پر اور گزارش فنڈ کے اندر میں ہر دن 10 روپیہ 5 روپیہ 2 روپیہ ڈال کر اس فنڈ کو کامیابی عطا کریں, کیونکہ ہر دن ہوتا ایسا ہے کسی نہ کسی مریض کی چٹھی, کسی نہ کسی مریض کی طرف سے کوئی ایک لیٹر آ جاتا ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فنڈ کے اندر میں اماؤنٹ نہیں ہونے کی وجہ سے پھر اعلان کیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں اگر ہماری مسلم کمیونٹی کے اندر میں اگر ہر ایک نوجوان نے 10 روپیہ 5 روپیہ اگر اس گزارش فنڈ میں اور ڈاکٹر وسیم غوث صاحب کے فنڈ والے گروپ کے اندر میں اگر ڈال دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر غربت بیماری ہمارے درمیان کوئی پیدا ہی نہیں ہو سکتی ہے. اور دوسری بات کہ نشہ, قرآن نے کہا یسألونک عن الخمر والمیسر, محبوب آپ سے سوال کیا جائے گا جوئے اور نشے کے بارے میں. نشہ یوں بھی اسلام میں حرام ہے. نشہ چاہے وہ پینے کی شکل میں ہو یا کھانے کی شکل میں ہو, جس سے انسان کی عقل دور ہو جاتی ہے, جس سے انسان بے عقل ہو جاتا ہے, ایسا نشہ اسلام کے اندر میں حرام ہے. آج دیکھیں تھوڑا سا تاج قریشی صاحب توجہ چاہوں گا, بحمدہ تعالیٰ یہ نبی کا صدقہ ہے, کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. ارے ہم پر تاریخ کربلا سے زیادہ کٹھن وقت نہیں آیا